اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہوگا اور ایک دن پہلے ہی ہم لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے، تو آئندہ کل کا جو بیان ہوگا رات میں 9 بجے اسی چینل پر لائیو، اس کا بیان کا عنوان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی اور ان کی پیاری تعلیمات۔ اس بیان کو آپ ضرور بضرور اپنی پوری فیملی کے ساتھ سنیے اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت شیئر کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے شردھا قتل معاملے کو لے کر۔ جی ہاں، شردھا قتل معاملے میں ہندوتوادیوں نے اسے لو جہاد بنا دیا، لو جہاد کا شوشہ اس میں چھوڑ دیا۔ دلی پولیس آفتاب کے ساتھ چھترپور جنگل پہنچی، لاش کے 10 ٹکڑے وہاں ملے۔ قاتل فریج کھول کر شردھا کا کٹا سر دیکھتا تھا، بدبو دور کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑیوں کا خوشبو کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک اور لڑکی کے گھر میں آنے کا سراغ بھی ملا ہے۔ قاتل آفتاب کا خوجہ برادری سے تعلق ہے، یعنی شیعہ برادری سے تعلق ہے۔ تبدیلی مذہب کی وجہ سے قتل کا بی جے پی کو شبہ ہوا۔ مہاراشٹر میں اینٹی لو جہاد قانون بنائے جانے کا وزیر اعلیٰ سے ہندوتوادی سنگھٹنوں نے مطالبہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں بی جے پی کی سانسد ہے ایک ایسی عورت جس پر کئی بے قصوروں کو بم سے مارنے کا الزام ہے، اڑا دینے کا، قتل کر دینے کا الزام ہے۔ بی جے پی جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو ایسوں کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، تو وہی ایک عورت ہے پرگیا سنگھ ٹھاکر جو بھوپال سے سانسد ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ایک کتھا سنانے والے کی بیوی اور پرگیا ٹھاکر آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے پر دونوں نے حملہ کر دیا، اور معاملہ اتنا بڑا کہ مار پیٹ اور گالی گلوچ کا بھی الزام لگا ہے۔ متھرا ضلع کے ورنداون میں بھوری والا آشرم
اس وقت خبروں میں ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھوپال کے رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور کتھا سنانے والے ناگیندر مہاراج کی بیوی میناکشی اس معاملے میں آمنے سامنے آ گئی ہے۔ کتھا سنانے والے ناگیندر مہاراج کی بیوی نے بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کے حامیوں پر حملہ اور دھمکی کا الزام بھی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے سمرتھکوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مار پیٹ کی، گالی گلوچ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، جبکہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا یہ کہنا ہے کہ علاقے کی پولیس ناگیندر مہاراج سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممبر پارلیمنٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اور ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر ایک شریف عورت کہہ رہی ہے کہ وہاں کی عورت، وہاں کے جو کتھا سنانے والے ان کے ساتھ میں علاقے کی پولیس ملی ہوئی ہے۔ آئیے ناظرین، کرناٹک کے بنگلورو سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کرناٹک میں بی جے پی پوری نیچتا اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ حجاب کی نیچ ناٹک بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور لگاتار کرناٹک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کسی بھی چیز کو شرارت کا اور شیطانی پہلو بنا دیا جا رہا ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں ایک بس کا شیڈ تھا، بس کا شیڈ جو گنبد نما یا مسجد جیسا بنا ہوا ہے، تو بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے اسے گرا دینے کی دھمکی دی۔ بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پرتاپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر سرکاری انجینئر ایسا کرنے میں ناکام رہے تو اگلے 4 دنوں میں میسور اوٹی روڈ پر واقع مسجد جیسا جو بس اسٹینڈ ہے میں اسے گرا دوں گا، ڈھا دوں گا، منہدم کر دوں گا۔ یعنی گنبد نما، مسجد نما کوئی چیز ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنی عمارتیں مغلوں نے، مسلمانوں نے بنائی ہیں، جس کا کروڑوں روپے مہینے کا کھا رہے ہو، وہ تمام عمارتوں کو، چاہے وہ گول گنبد ہو یا کوئی بھی، ساری عمارتوں کو گرا دو، لیکن اس کے کروڑوں کھا رہے ہو یہ پسند ہے، لیکن مسلمانوں کا نام اور مسلمانوں کے جیسا دکھنے والا گنبد نما اسٹینڈ تمہیں پسند نہیں۔ ناظرین، ایسی ایک بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہ ادھو جی ٹھاکرے کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے ان کی عرضی کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ ایک ناتھ شندے، یعنی جو ابھی ہمارے موجودہ سی ایم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ دل جیسا فیصلہ آیا ہے تو خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہیں پر شیوسینا کے سنجے راؤت نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح عدالتی لڑائیوں میں الجھانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی کا نام اور انتخابی نشان منجمد کرنے کے فیصلے کو ادھو جی نے چیلنج کیا تھا، عرضی دی تھی، جسے دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ایسی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم اس وقت انڈونیشیا کے بالی گئے ہیں۔ وہاں پر وہ G20 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پر انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات بھی کی۔ جی ہاں، امریکی صدر سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے صدر جوزف آر بائیڈن سے بالی میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ہند اور امریکہ حکمت انگیز ساجھیداری کی مسلسل گہرائی کا جائزہ لیا، جس میں مستقبل دو رخی شعبوں جیسے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیاں، جدید کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت وغیرہ بھی تعاون میں شامل ہے۔ انہوں نے کوڈ کے علاوہ ہند، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات وغیرہ جیسے نئے گروپوں میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈروں نے عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تبدیلی مذہب کو لے کر، یعنی دھرم پریورتن کو لے کر ایک عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے دی آرگنائزر میں ایک مضمون شائع ہوا، جس میں ہندوستان کے تعلق سے دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تبدیلی مذہب کے لیے ایمیزون فنڈنگ کر رہا ہے۔
बड़ी अजीब गरीब खबर है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर मुल्क में यानी हिंदुस्तान में मजहब की तब्दीली के लिए फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। ऑर्गेनाइजर में एक मजमून ने अमेजोन पर मुल्क के शिमाल मशरक में तबादलों को फंड देने का यानी तब्दीलियों को फंड देने का इल्ज़ाम लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में इस पर एक रिपोर्ट शाये की है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन के उन्वान से कहानी में मैगजीन में यह इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेजोन के अमेरिकन हैप्टिस्ट चर्च नामी तंजीम के साथ माली ताल्लुकात है। यानी सीधा ये इल्ज़ाम तब्दीली मजहब के लिए अमेजोन पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेजोन तब्दीली मजहब के लिए फंडिंग कर रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि अभी तक तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम किस पर लगा है और कनेक्शन किधर जुड़ रहे हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया गया, बल्कि खबरें तो बीच में ये भी आई कि जो जिम्मेदार थे वो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी की तरह फुर हो गए, यानी मुल्क से बाहर निकल गए। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने गुस्सा दिखाते हुए इंतजामिया को फटकार लगाई। आज उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। इन्हें आप समझ सकते हैं कि मोरबी हादसा गुजरात में हुआ है तो हमारे यहाँ की भौंकने वाली मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, जबकि मोरबी हादसे पर गुजरात की इंतजामिया ने सही तरीके से जवाब अभी तक नहीं दिया है। आइए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अफसोसनाक खबर में से कहूँगा कि ऐसा भी होता है। शौहर को कत्ल करके घर में दफन करने वाली, खुद घर में 7 फीट गहरा गड़ा करके दफन करने वाली सविता को 4 साल बाद गिरफ्तार किया गया। 2018 में सविता ने अपने शौहर के किडनैप होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका इल्जाम सविता ने शौहर के छोटे भाई पर लगाया था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि पुलिस ने तवील तफ्तीश के बाद शौहर की लाश को 4 साल बाद गले से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि सविता ने अपने महबूब के साथ मिलकर, अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करके 7 फीट गड़े में दफन कर दिया था। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, पंजाब से। जी हां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के गिरवाल ने साफ तौर से RSS और बीजेपी को वार्निंग दे दी कि RSS और बीजेपी सिखों के मामलात में इंटरफेयर बंद कर दें। ये तो खैर पंजाबी भाइयों को सलाम, उनके डेयरिंग को सलाम, वही कर सकते हैं, वरना RSS और बीजेपी ने जो दूसरे समाजों को बदनाम किया और RSS और बीजेपी ने जो दूसरे समाजों को टारगेट करके उनका जीना मुश्किल कर दिया, आज तक किसी समाज ने इस तरीके से डेयरिंग के साथ बात नहीं कही। लेकिन खैर चलिए, सिख भाइयों को सलाम। उन्होंने साफ तौर से, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ तौर से कहा कि RSS और बीजेपी खबरदार, हमारे मामलात में मुदाखलत बंद कर दें। तो ये खबर जो है बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हो रही है और सिख भाइयों के डेयरिंग को सलाम किया जा रहा है। वैसे भी सिख भाई वो है और उनके डेयरिंग वो है जिसको सिर्फ मुल्क नहीं पूरी दुनिया जानती है। आइए नाज़रीन, मगरबी बंगाल की एक बड़ी खबर आ रही है। मगरबी बंगाल की CM ममता दीदी दबंग आयरन लेडी ने साफ तौर से कहा कि अगर बीजेपी केंद्र सरकार मरकजी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किया तो हम भी GST की रकम रोक लेंगे। जी हाँ, वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है कि जंगल महल इलाके में ममता दीदी ने जो कबायली आदिवासी गांव हैं उनका दौरा किया और मकामी लोगों से बात की। मैं आपको बताऊं कि मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए ममता दीदी ने कहा कि रियासती हुकूमत मनरेगा स्कीम के बकाया जात की अदायगी नहीं कर रही है। ममता दीदी ने साफ तौर से कहा कि मरकजी लीडर केंद्र सरकार अगर उन्हें फंड जारी नहीं करती है तो फिर ममता दीदी ने कहा कि हम भी GST की रकम रोक लेंगे।
दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।